بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ سامنے بالکل اس پار جو چوک ہے وہ ہے ایکچولی بابو صابو انٹرچینج۔ ٹھوکر کی طرف جانا ہے آپ نے، لاہور انٹر ہونا ہے آگے، یا آپ نے شاہدرہ چوک ایئرپورٹ والی سائڈ پہ جانا ہے تو یہ ٹریفک جا رہی ہے بند روڈ سے گزر کے ایئرپورٹ نے شاہدرہ چوک راوی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پچھلے دو ولاگس میں دیکھا کہ پیکج 1 اینڈ 2 کے شاہدرہ چوک سے بابو صابو تک آنے والی سروس روڈ کو ڈسکس کیا۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے بابو صابو سے شاہدرہ چوک کی طرف جاتے ہوئے جو سروس روڈ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اسی ولاگ کے اندر، تو آپ نے جڑے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں گاڑیاں تو ابھی جا رہی ہیں اوپر سے، جو اوپر روڈ بنائی گئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے نیچے سے جائیں تاکہ نیچے جو روڈ ہے وہ دکھا سکوں کہ کام کی کیا سچویشن ہے۔ یہ کیا بن رہا ہے بھائی روڈ کے سینٹر میں؟ بالکل جگہ ٹیکس گورنمنٹ کا، حکومت کا جگہ ٹیکس ہے، یہ سمجھ آئی نا، ٹول ٹیکس بن رہا ہے۔ آپ نے یہاں سے گزرنا ہے، پیسے دے کے جانے ہیں، ان کو آنا جانا ہے تو پیسے دے کے آئیں جائیں گے۔ یہ ٹول پلازا بن رہا ہے بھائی، گورنمنٹ کہیں سے بخشتی نہیں ہے، ہر جگہ سے ٹیکسز پہ ٹیکسز لیتی جا رہی ہے۔ مجھے کل ایک دوست کا فون آیا، کہتا سجاد بھائی، وہ باہر سے کہیں آیا، کہتے یار سیور فوڈ سے کھانا کھایا، 2500 بل بنا، 400 ٹیکس لے لیا انہوں نے، انکم ٹیکس۔ حالانکہ انکم ٹیکس ان کا ہے جو پراپرٹی یعنی کہ جو پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، جو کھانا سیل کر رہے ہیں وہ پے کریں نا۔ بیچارہ کسٹمر کھانے والا ٹیکس کس حساب سے پے کرے؟ کھانے کا بھی ٹیکس ہے بھائی، کھانا کھانے بیٹھنا ہے اس کا بھی ٹیکس پے کرنا ہے۔ اور پٹے میرے ساتھ کہتا سجاد بھائی 400 ٹیکس پے کیا ہے 2500 کے پیچھے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، یہی ہے لاہور، اور یہاں کی گورنمنٹ ایسے لوٹتی ہے عوام کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بارخیر پوائنٹ ذرا تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سروس روڈ نیچے جو ابھی بائک گئی ہے نا، بلکہ یار آگے تو راستہ بند ہے، تو راستہ ہی بند آگے۔ بھائی جان یہاں سے میں نے کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا راستہ آگے بند ہے، نیچے کام ہو رہا ہے، اس لیے نیچے سے ہم نہیں گزر سکتے، تو اس لیے مجبوراً اوپر آنا پڑا ہے۔ تو میں اوپر کھڑے ہو کے کہیں آپ سے یہ سارا شیئر کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے ذرا، یہ کام شام چل رہا ہے نیچے، واقعی راستہ بند ہے۔ اچھا کیا میں یہاں سے نہیں گزرا، ورنہ پھنس جانا تھا یہاں پہ آ کے۔ یہ سیوریج کا نظام، سیوریج میں پائپ شائپ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن ابھی اس کے جوائنٹس وغیرہ نہیں لگائے، ان کے پائپ کو سیٹ نہیں کیا، وہ بھائی بیچارے پھنس گئے ہیں۔ ان کو یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، ایکچولی انہوں نے شاید جانا ہے یہاں پہ کہیں، اسی سائڈ پہ کہیں جانا ہے، جس وجہ سے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اس سائڈ پہ آگے ہیں وہ 2-3 بائکس اور بھی آ گئی ہیں۔ تو حکومت آپ سے مطالبہ اینڈ ریکویسٹ یہی ہے کہ اس سائڈ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ تعمیر کر دیجئے، کہ عوام بہت پریشان اور ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، لیڈیز ان کے ساتھ ہے، خاتون ان کے ساتھ ہیں، تو اس طرح مطلب اچھا نہیں لگتا، اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ خود کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کتنی بڑی ضلالت ہے۔ نالا ہے، ابھی تک نالا نہیں بنا اس سائڈ پہ، نالا بنے گا تو روڈ بنے گی، تو جب تک نالا ہی نہیں بنے گا تو روڈ کہاں بنے گی؟ ابھی تو نالے پہ کام چل رہا ہے اس سائڈ پہ، تو بہت زیادہ کام ابھی رہتا ہے بھائی۔ اچھا انہوں نے اب پتہ کیا کرنا ہے، انہوں نے بند روڈ پیکج 2 کا افتتاح کر دینا ہے۔ ان کے اوپر سے افتتاح ہو گیا، نیچے کے کام پھر اللہ مالک چلتے رہیں گے، جیسے پیکج 1 کا افتتاح کیا گیا تھا۔ دیکھیں نا نیچے روڈ اور نیچے ڈرین سسٹم، پائپ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کہیں کہیں پہ پائپ نہیں بھی ہیں، لیکن اس کو ابھی انہوں نے سیٹ نہیں کیا ہے، ابھی پائپ کو سیٹ کریں گے۔ تو بھائی عوام سلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ اتنا برداشت کر رہے ہیں، لیکن وقت لگے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیا کہہ سکتے ہیں اب۔ میری تنقید کو آپ نیگیٹو نہ لیجیے گا، میں عوام کو یعنی کہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں بھی اگر یہاں سے گزرتا ڈیلی بیسس پہ، یہاں کا رہائشی ہوتا تو کتنی تکلیف میں ہوتا۔ اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ ڈیلے کر دیا گیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پیکج 1 بھی تو کمپلیٹ کیا ہی ہے نا، تو پیکج 1 کے ساتھ ساتھ پیکج 2 کا افتتاح بھی کیا جا سکتا تھا۔ سروس روڈ پیکج 1 کی آلموسٹ مکمل ہے، لیکن پیکج 2 میں سروس روڈز بھی ابھی تک مکمل نہیں ہیں۔ اس پروجیکٹ کو اتنا زیادہ ڈیلے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کتنا ٹائم گزر چکا ہے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے۔ اس سے پہلے جو نگران وزیر اعظم محسن نقوی صاحب تھے، انہوں نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان میں عوام کی مشکلات کو اپنی
مشکلات کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہم اوپر سے گزر رہے ہیں، یہاں سے گزریں گے سیدھا سگیاں انٹرچینج پہ جا کے یہ والا پیکج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سگیاں انٹرچینج سے پھر سیدھا ہی گزرتے رہنا ہے۔ آپ چلے جائیں گے احمد ٹریولز کے پاس، وہاں سے آپ لیفٹ لیں گے تو راوی برج پر، سیدھا نکلیں گے تو ایئرپورٹ محمود بوٹی والی سائڈ پر آپ نکل جائیں گے۔ تو اس کا بینیفٹ تو بہت ہے اس روڈ کے بنانے کا، کہ یہاں جو ٹریفک کے پرابلمس تھے وہ بہت زیادہ تھے، جس وجہ سے اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا۔ تو بن جانے کے بعد تو انشاءاللہ تعالی سب دعائیں ہی دیں گے، لیکن ابھی پرابلمز ہیں۔ لیکن دکھ پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے کبھی تنقید نہیں کی اس طرح، میں تنقید ہمیشہ تب جا کے کرتا ہوں کہ شاید میری آواز آپ سب کے توسل سے ہماری حکومت کے ایوانوں تک پہنچ سکے اور اس کام میں تیزی لائی جائے اور عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یار کام کو سپیڈلی یہ ختم کریں۔ کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ، دوست کہتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں کہ سجاد بھائی آپ آواز اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ خدارا کام شروع کیا ہوا ہے نا، اچھی بات ہے، لیکن کام کو ڈیلے نہ کریں، بے فضول میں ڈیلے نہ کریں، اس کو پایا تکمیل تک لازمی پہنچایا کریں جلد از جلد۔ یہ آگے ہے سگیاں انٹرچینج ایکچولی میں، اور آگے بڑھ گیا ہوں میں۔ بڑی پیاری سی روڈ بنائی گئی ہے، یہ بڑی خوبصورت سی روڈ بنائی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ یہاں سے۔ باقی اگر کسی بھی بہن یا بھائی کو میری کسی بات سے اتفاق نہیں ہے تو آپ مجھے لازمی کہیں، کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ سجاد بھائی آپ نے مس کوٹ کیا ہے یا آپ نے یہاں پہ غلط کہا ہے، ایسے نہیں ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی میری کسی بات سے آپ اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو میں آپ کی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور جہاں پہ میں غلط ہوں میں انشاءاللہ وہاں سے رجوع بھی کروں گا، اور جیسا آپ کہیں گے اس کے مطابق پھر میں آگے اس کو پلان کر کے چلنے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی میری کوشش یا میری باتیں حکومت کو جو ہوتی ہیں سخت ضرور ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہ کہتے ہیں سجاد بھائی ڈر نہیں لگتا آپ کو، آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے خود کو کر کے دن میدان عمل میں نکلتا ہوں۔ تو میرا کام چیزوں کو دکھانا ہے، اور پھر جہاں مجھے لگتا ہے اس کو پھر کرٹیسائز بھی کرنا ہے، لیکن یہ کرٹیسزم ناٹ ان دا نیگیٹو وے، یہ پازیٹیو وے میں ہے، مثبت انداز میں کرٹیسزم ہوتا ہے، تاکہ شاید ہماری ان باتوں سے کہیں نہ کہیں چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہو۔ یہاں پہ بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے آلموسٹ، اور لائٹس یہاں پہ آن ہو چکی ہیں۔ کتنی زبردست، کتنی خوشائند بات ہے کہ لائٹس لگی ہیں، پروجیکٹ ابھی انکمپلیٹ ہے، لائٹس آن ہو چکی ہیں۔ اس کے برعکس امامیہ کالونی فلائی اوور کی اگر بات کروں میں، فلائی اوور کو کمپلیٹ ہوئے بھی کتنا ٹائم ہو چکا ہے، 4-5 منتھس، بلکہ 5-6 منتھس ہو چکے ہیں آلموسٹ، ابھی تک وہاں پہ لائٹس لگائی ہی نہیں گئی ہیں۔ صرف بجلی کے کھمبے، لائٹ کے کھمبے کھڑے کر دیے ہیں، لائٹس نہیں لگائی ہیں۔ کیوں نہیں لگائیں؟ کیونکہ وہ امامیہ کالونی شاہدرہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ انسان نہیں رہتے، وہاں پر حیوان رہتے ہیں، وہ بیکورڈ ایریا ہے، وہ ان ایجوکیٹڈ ایریا ہے، وہاں پر لوگ نہیں رہتے، وہاں پر جانور رہتے ہیں۔ اس لیے حکومت وہاں پر، اور وہاں کے لیڈرز بھی، وہاں کے حکمران بھی شاید انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتے تو انسانوں کا خیال کرتے، شاید وہ بھی انسان نہیں ہے۔ ابھی تک امامیہ کالونی فلائی اوور کی لائٹس نہیں لگائی گئی ہیں، سخت اندھیرا ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے ڈر لگتا ہے۔ میں حکومت سے یہی کہوں گا، خدارا جا کر دیکھیں، انسان ہی رہتے ہیں وہاں پہ، امامیہ کالونی فلائی اوور کے آس پاس سراؤنڈنگ میں، اور وہاں سے گزرنے والے انسان ہی گزر رہے ہیں، کوئی جانور نہیں ہے۔ یہ تھا خیر اب تک کا ویلاگ، بالکل یہاں پہ آ کے اینڈ ہو رہا ہے آپ کا۔ اب ہم نیچے اتر جائیں گے، لیفٹ جائیں گے، آگے راوی کا پل آ جائے گا، یہاں سے ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔